السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا۔ آج سے ہم سورۃ العنکبوت شروع کرتے ہیں۔ سورۃ عنکبوت کی تفسیر۔ اس سورت کا نام سورۃ عنکبوت ہے، اور اس کا نام عنکبوت اس لیے ہے کہ اس میں مکڑی کا ذکر ہے۔ جس طرح سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، اسی طرح مشرکوں کا اللہ رب العالمین کے سوا اور معبودوں کو پوجنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سورت مکہ اور مدینہ کے درمیان میں نازل ہوئی تھی۔ تفسیر شروع کرتے ہیں 1 سے 15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اور جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ مجاہد اور قتادہ کے قول کے مطابق جو شان نزول ان آیتوں کی بیان کی گئی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد کچھ مسلمان مکہ میں ایسے رہ گئے تھے جن کو مشرک لوگ ہجرت سے بھی روکتے تھے، اور مکہ میں بھی ان کو امن سے نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ طرح طرح کی تکلیفیں ان مسلمانوں کو ہر وقت دیتے رہتے تھے۔ جن تکلیفوں سے وہ مسلمان تنگ دل تھے، پریشان تھے، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ جب مدینہ سے ان کے دوست صحابہ نے ان کو ان آیتوں کے نازل ہونے کا حال لکھ کر مکہ میں بھیجا تو وہ مشرکین سے لڑ کر ہجرت کے لیے مکہ سے نکلنے کو تیار ہو گئے، اور اپنے ارادے کے مطابق ہجرت کی نیت سے نکلے، اور مشرکین نے ان کو روکا اور آپس میں لڑائی ہو گئی، جس سے کچھ مسلمان تو شہید ہو گئے اور کچھ مدینہ میں مہاجر بن کر پہنچ گئے۔
اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اس میں استفہام انکاری ہے، اور معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کی ان کے ایمان کے مطابق ضرور آزمائش کرے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی آتا ہے کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زید فی بلائه، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھر صالحین کی، اور پھر اس کی ہوتی ہے جو ان کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ آدمی کی آزمائش ان کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں مضبوطی ہوتی ہے تو اس کی آزمائش میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس آیت کی طرح ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، سورۃ آل عمران۔ یا تم نے گمان کر لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں ہے جنہوں نے جہاد کیا، اور یہ کہ وہ صبر کرنے والوں کو جان لے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی ایسی ہی آیت فرمائی ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، پوری آیت۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو ان لوگوں کی سی تکلیفیں مشکلیں تو پیش آئی نہیں جو پہلے گزرے ہیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی تھیں اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن سب لوگ جو ان کے ساتھ تھے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو آگاہ رہو، یقیناً اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی یقیناً آزمایا تھا اور انہیں بھی آزمائیں گے، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جان لے گا جنہوں نے سچ بولا، اور ان کو بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں۔ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معلوم کرے گا جو دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور ان کو بھی جان لے گا جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو نہیں ہوا، اگر وہ ہوتا تو کس طرح ہوتا، اور تمام ائمہ سنت کا اس بات پر اجماع ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین الا لنعلم البقرہ، مگر یہ کہ ہم معلوم کریں، جیسے الفاظ کے معنی یہ کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں، کیونکہ رؤیت کا تعلق تو اس چیز سے ہوتا ہے جو موجود ہو، جبکہ علم رؤیت کی نسبت عام ہے کیونکہ اس کا معدوم اور موجود دونوں سے تعلق ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں بہت برا ہے، یعنی جو لوگ دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے وہ بھی یہ خیال نہ کریں کہ وہ فتنہ اور امتحان سے بچ جائیں گے، کیونکہ انہیں تو ایسی سزا اور ایسا عذاب ملے گا جو دنیا کی آزمائش کی نسبت بہت زیادہ سخت ہوگا۔ اسی لیے فرمائے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یا ان لوگوں نے جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے، یعنی وہ ہمیں پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بہت برا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یعنی اسے امید ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اس کے لیے وہ نیک عمل کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب جزیل کی امید رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا فرما دے گا،
اور اس کے عمل کا اسے پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور ایسا یقیناً ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور تمام کائنات کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو شخص بھی اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے ہی محنت کرتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ فرمایا من عمل صالحا فلنفسه۔ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، یعنی جس شخص نے نیک عمل کیا تو اس کے عمل کا فائدہ اسی کو ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال سے بے نیاز ہے۔ اگر تمام انسان اپنے میں سے سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار انسان جیسے ہو جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس نے فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جو شخص محنت کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے ہی محنت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہونے کے باوصف اور اس کے ساتھ لطف و احسان کرنے کے باوجود وہ ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ سر انجام دینے والوں کو بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اور وہ یہ کہ ان کے گناہوں کو دور فرما دے گا اور ان کے اچھے اعمال کا انہیں اس سے بھی اچھا بدلہ عطا فرمائے گا جو وہ عمل کرتے رہے۔ وہ قلیل نیکی کو بھی قبول فرمائے گا اور ان کے اچھے اعمال کا انہیں بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے گا، اور برائی کا اتنا ہی بدلہ دے گا جتنی برائی ہوگی، یا اسے معاف کر دے گا۔ جیسا کہ ارشاد فرمائے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ سورۃ النساء۔ اللہ کسی کی بھی حق تلفی نہیں کرتا، اور اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو وہ 2 چند کر دے گا اور اپنے ہاتھ سے اپنے پاس سے اس کو اجر عظیم بخشے گا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد یہ بھی فرماتے ہیں من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امیدوار، اپنے اچھے کاموں کے ثواب پانے کا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کرے گا، اس واسطے کہ وہ دعا کا سننے والا اور تمام عملوں کو دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمائے جو محنت کر کے اچھے عمل کرے وہ اپنے ہی واسطے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے نیک عملوں سے بے پرواہ ہے۔ کسی کا نیک اور پرہیزگار ہونا خدا کی بادشاہت میں کچھ رونق نہیں بڑھاتا، اس پر بھی وہ ایمان والوں کو عمدہ جزا دے گا اور ان کی برائیوں کو ان کے ایمان اور نیک عمل کی برکت سے دور کر دے گا، اور اچھے سے اچھا ان کے عملوں کا بدلہ عطا فرمائے گا، 1 نیکی کا 10 گنا اور 100 نیکی تک، اور بعضے تو زیادہ خالص نیتوں 700 نیکی تک بڑھا دے گا، اور بعضے زیادہ خالص نیتوں کے عملوں کا اس سے بھی بڑھ کر جو خالص نیت کے ساتھ اچھے اعمال کریں گے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے ثواب بڑھا دے گا، اور بڑائی کی سزا جو ہے بقدر برائی کے ہی دے گا، جیسے برائی کی ہوگی اس کے برابر ہی اس کو سزا دے گا، بلکہ اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا۔ سورۃ یونس کی آیت ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اس آیت میں من یرجو لقاء اللہ کی گویا تفسیر ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان اہل مکہ میں سے جو لوگ حشر کے منکر ہیں ان کو تو حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے اور حساب کتاب کی بالکل توقع نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تو اپنا سارا دار و مدار دنیا کی زندگی کو قرار دیا ہے۔ ہاں جو لوگ ان میں سے راہ راست پر آ گئے ہیں اور دنیا کی زندگی میں عقبہ کی فکر سے، آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہیں، اور جزا و سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کی اور نیک کاموں کے ثواب کی ان کو توقع ہے، ان کی توقع کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور پوری فرمائے گا۔ صحیح بخاری میں عبادہ بن الصامت سے روایت ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق دل میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو
ایسے نیک کاموں کی توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اچھی حالت سے اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو. اور یہ حشر کے قیامت کے منکر لوگ اللہ تعالیٰ کے ملنے کا شوق دل میں نہیں رکھتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی خوشی سے ان کو اپنے روبرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوشی سے ان کو اپنے روبرو اپنے جناب میں حاضر، اپنی جناب میں بلانا نہیں چاہتا. آگے ارشاد ربانی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے اور ان کو ان کے اعمال کا ضرور اچھا بدلہ دیں گے. آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان دونوں کی اطاعت مت کرنا، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے ساتھ مضبوطی سے وابستگی کے بعد اپنے بندوں کو اپنے والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ والدین انسان کے وجود کا سبب ہیں. لہذا انسان کے لیے فرض ہے کہ وہ ان کے ساتھ بے حد حسن سلوک کرے. والدین نے اس کی ضروریات کے لیے خرچ کیا اور والدہ نے اسے محبت و شفقت سے پروان چڑھایا. اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بنی اسرائیل. اور آپ کے پروردگار نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یعنی اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو، اللہ اکبر، اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، اور ان دونوں کے لیے عاجزی کا بازو نیاز مندی سے جھکائے رکھو اور کہو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. والدین کے احسان کے مقابلے میں ان کے ساتھ شفقت و رحمت و احسان کی وصیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تیرے ماں باپ تیرے در پہ ہوں کہ تیرے پیچھے لگے ہوں اور تجھ کو نصیحت کر رہے ہوں کہ تو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا، اگر ماں باپ کہہ رہے ہوں کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا جس کی حقیقت کی تجھے واقفیت نہیں تو ان کا اس بارے میں کہنا مت ماننا. جب والدین مشرک ہوں اور ان کی خواہش ہو کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں تو اس صورت میں اپنے آپ کو ان کے حکم کی اتباع سے بچائے رکھیں. اس سلسلے میں ان کی بات نہ مانیں. تم سب کو روز قیامت میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صبر کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہنے کی جزا دوں گا اور تجھے تیرے والدین کی جماعت میں نہیں بلکہ نیک لوگوں کی جماعت میں اٹھاؤں گا. گو دنیا میں تو اپنے والدین ہی کے سب سے زیادہ قریب تھا، لیکن قیامت کے دن آدمی کو اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اسے دینی محبت ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کو ضرور نیک لوگوں میں داخل کریں گے. امام ترمذی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سعد سے روایت کیا ہے کہ میرے بارے میں 4 آیات نازل ہوئیں.
پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص اپنا قصہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری والدہ سعد نے مجھے کہا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا؟ اللہ کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، حتیٰ کہ میں مر جاؤں گی، جب تک کہ تم کفر اختیار نہیں کرو گے۔ یعنی سعد بن وقاص جب اسلام لے آئے تو یہ ماں کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کو وہ مجبور کر رہی تھی کہ تم کفر اختیار کرو اور محمد کے دین کو چھوڑ دو، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، یہاں تک کہ مر جاؤں گی۔ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے کہہ رہی تھی، سعد بن وقاص کو۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ کو جب گھر والے کھانا کھلانا چاہتے تو وہ زبردستی اس کے منہ کو کھولتے تھے۔ اس موقع پر میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی زبردستی منہ کھول کر مرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ 7 دن یا تفسیر میں آتا ہے یا 8 دن اس نے کھانا نہیں کھایا، تو اس کے منہ کو زبردستی کھول کھول کر اس کو گھر والے جو تھے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ آیت نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کافر ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر وہ حکم کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، قبر کو پوجو، بتوں کو پوجو، اللہ کا شریک ٹھہراؤ، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو، تو تم اس چیز کے اندر ان کا کہنا مت ماننا، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیک سلوکی کرنا، نیکی سے پیش آنا، ان کے ساتھ اپنے بازوؤں کو ان کے آگے جھکا دینا، ان کے ساتھ نرمی سے بولنا۔ لیکن اگر وہ اللہ کی حکم کے خلاف نافرمانی کرنے کو کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو کہتے ہیں، تو تم یہ کبھی بھی نہ کرنا، میرے ساتھ شریک بنا، جس کی حقیقت سے تجھے واقفیت نہیں تو ان کا کہنا مت ماننا۔ اس حدیث کو امام احمد، مسلم اور ابو داؤد نسائی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ آگے ارشاد باری ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے مانند ٹھہراتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے، اور وہ منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تکذیب کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو اپنی زبانوں سے تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ جب انہیں دنیا میں کوئی آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ان مسلمانوں سے ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے اللہ ناراض ہے، اس واسطے یہ آزمائش آئی، اس لیے وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ کعذاب اللہ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی ایذا دی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو یوں بتاتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کی آزمائش یہ ہے کہ جب اسے اللہ کے راستے میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو وہ دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ دیگر علماء سلف نے بھی اسی طرح فرمایا ہے۔ یہ آیت حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ کی طرح ہے۔ دوسری آیت جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں
جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مطمئن رہتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آفت پڑتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، اور اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھایا۔ یہی تو نقصان سری ہے، یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے۔ یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور البتہ اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے کہ بلا شبہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کو فتح، نصرت اور مال غنیمت حاصل ہو تو یہ لوگ آپ سے فوراً کہنے لگیں گے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم بھی تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سورۃ النساء میں فرمایا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، اور وہ منافق جب تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے فتح ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے، تمہارا ساتھ نہیں دیتے، اور اگر کافروں کے لیے کچھ حصہ کامیابی ہو تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے۔ جب کافروں کو کچھ ملتا ہے، کچھ حصہ کامیابی کا ملتا ہے تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے اور تمہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے ہم نے بچایا نہیں۔ فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ سورۃ المائدہ۔ سو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو جائیں گے۔ اور یہاں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد آئے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ اس سے خوب واقف نہیں جو اہل عالم کے سینوں میں ہے، جو تمام لوگوں کے سینوں میں ہے، کیا اللہ اس سے واقف نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں جانتا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اور جسے یہ اپنے ضمیروں میں چھپائے ہوئے ہیں، خواہ تمہارے سامنے انہوں نے اپنی موافقت کا اظہار ہی کیوں نہ کیا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا جو سچے مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو رنج و راحت کے ساتھ ضرور آزمائے گا تاکہ مومنوں اور منافقوں میں تمیز ہو جائے۔ اور جو شخص رنج و راحت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے تو وہ در حقیقت اپنے فائدے کے لیے اطاعت کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ سورۃ محمد۔ البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں تک کہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں ان کو جان لیں، اور ہم تمہارے حالات بھی جانچ لیں کہ تم میں سچا کون ہے اور تم میں جھوٹا کون ہے، ایمان میں کون پکا ہے اور ایمان میں کون بودا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ انہم لکاذبون، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ گھڑتے رہے روز قیامت ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار قریش کے بارے میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا
جو ان میں سے ایمان لائے اور ہدایت کی پیروی کرنے لگے تھے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آ جاؤ اور ہمارے رستے کی یعنی ہمارے دین کی ہمارے رستے کی پیروی کرنی شروع کر دو۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے گناہ اپنے ذمے لے لیں گے، یعنی اپنا دین چھوڑ کر، اللہ کا اور نبی کا دین چھوڑ کر، نبی کے راستے کو چھوڑ کر ہمارے راستے پر لگ جاؤ اور ہمارے ساتھ ہو لو۔ اگر تم ہمارے راستے پر لگ جاؤ گے تو ہم تمہارے گناہ جو ہے اپنے ذمے لے لیں گے، یعنی اگر اس کی وجہ سے تمہیں گناہ ہوگا تو وہ ہماری گردن پر ہوگا اور ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، کچھ شک نہیں کہ وہ البتہ جھوٹے ہیں اپنی اس بات میں کہ یہ ان کے گناہ اپنے ذمے لے لیں گے، کیونکہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سورۃ فاطر۔ اور اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنے بوجھ بٹانے کی طرف بلائے گا کسی کو تو اس میں سے کچھ بھی کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ چاہے وہ اس کا قرابت دار، اس کا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم، اور کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو وہاں پر تو نہیں پوچھے گا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹی ماں کے کام آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لیں گے، ہم تمہارے گناہ کا وبال جو ہے ہم اپنے اوپر لے لیں گے؟ نہیں، وہاں پہ تو کوئی کسی کا وبال، کسی کا گناہ اپنے سر پر نہیں لے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھلا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی گہرا دوست کسی گہرے دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا، حالانکہ ایک دوست دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ البتہ ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ یہ داعیان کفر و ضلالت کے بارے میں خبر دی گئی ہے، جو داعی کفر و ضلالت پر دعویٰ کا کام کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی خبر دی گئی ہے کہ وہ روز قیامت اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور دوسرے لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا اور ان کے بوجھوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ يوم القيامة أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے۔ آج بھی ایسے بہت لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے اور بغیر علم کے لوگوں کو علم سناتے ہیں، اپنی طرف سے جھوٹے سچے قصے سنا کر علم کا نام دے کر ان کو سناتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، سب کو چاہیے کہ اس چیز سے بچیں۔ صحیح حدیث میں ہے جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے اجر و ثواب کے مثل اجر ملے گا۔ جو شخص ہدایت کی طرف دعوے کا کام کرے، دعوت دے، لوگوں کو بلائے نیکی کی طرف، اسے ان لوگوں کے اجر و ثواب کے مثل اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں گے، اور اتباع کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے، بغیر علم کے دعوے کا کام کرے، بغیر علم کے گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، اسے ان لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جو اس گمراہی پر عمل کریں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ بھی، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جائے گا تو اس کے گناہ میں سے آدم کے پہلے بیٹے کو بھی حصہ ملے گا۔ آج جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، قتل گیری ہو رہی ہے، تو اس کا گناہ سب سے پہلے اس کو ملتا ہے جو قابیل نے قتل کیا تھا، آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ سب سے پہلے دنیا میں
قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور آج تک اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے جائیں گے، قتل کرتے رہیں گے لوگ، اس کو قابیل کو اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو بہتان یہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کے متعلق ان سے البتہ ضرور پرسش ہوگی، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے اور افترا پردازی سے کام لیتے ہیں۔ امام ابن ابو حاتم نے حضرت ابو امامہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ پہنچا دیا جس کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالی روز قیامت قسم کھائے گا، چنانچہ ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج ظلم مجھ سے بچ نہ سکے گا، آج ظلم مجھ سے بچ نہ سکے گا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، وہ آئے گا تو اس کے پیچھے پہاڑوں جیسی نیکیاں آ رہی ہوں گی، لوگ آنکھیں اٹھا اٹھا کر ان کی طرف دیکھیں گے، حتیٰ کہ وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو وہ منادی کو حکم دے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ جس کا فلاں بن فلاں پر کوئی حق ہے یا اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ آ جائے، لوگ آ کر جمع ہوتے جائیں گے اور رحمان عز و جل کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ رحمان اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے کی طرف سے ادا کر دو، وہ کہیں گے کہ ہم اس کی طرف سے کیسے ادا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں لے کر ان کو دے دو، فرشتے اس کی نیکیاں لے کر ان حقداروں کو دینا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں نہیں بچیں گی، جبکہ مظلوم ابھی باقی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کی طرف سے ادا کر دو، فرشتے کہیں گے کہ اس کی تو ایک نیکی بھی نہیں بچی، اللہ اس کی تو ایک نیکی بھی باقی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے استدلال فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یقیناً وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور لوگوں کے بوجھ بھی، اور جو بہتان وہ باندھتے رہے قیامت کے دن ان کے متعلق ان سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اللہم احفظنا اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ سمیت حاضر ہوگا، جبکہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے کچھ دیا جائے گا اور اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا۔ پس اگر اس عائدہ شدہ حقوق کی مکمل ادائیگی ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلومین کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اے میرے صحابیوں تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ مفلس تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اس مفلس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ قیامت والے دن مفلس کی بات کر رہا ہوں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا قد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو وہ سب کے سب آن کر کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین ان کو اس کی نیکیاں لے لے کر دیتا رہے گا۔ جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سب کی سب ان کے اوپر جن کے اوپر بہتان باندھا، گالی دی، ان میں بانٹ دی جائیں گی، اور یہ تمام نیکیوں کے پہاڑ جتنے اس کے پاس ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور اس دن اس جیسا مفلس کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنی رحمت اور برکت سے یا رب۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا،
پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وہ تو طویل مدت تک اپنی قوم کو رات دن خفیہ اور اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر قوم حق سے اعراض کرتے ہوئے راہ فرار اختیار کرتی اور ان کی تکذیب کرتی رہی، اور ان پر بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں 50 کم ہزار برس رہے۔ پھر ان کو طوفان کے عذاب نے اس حال میں آ پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔ اس طویل مدت تک تبلیغ و انذار کے باوجود قوم نوح راہ راست پر نہیں آئی۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی قوم کے کفر کی وجہ سے غم مت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت فرما دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ سارا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے جب لوگ ایمان نہیں لائے، تو آپ غمگین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر کہ دیکھو نوح کی قوم جو تھی، انہوں نوح علیہ السلام نے اتنے سال تک 950 سال تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی اور لوگوں کو دعوت توحید پیش کی، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو آخر عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے نبی کو پیغمبروں کا اور پیغمبروں کی امتوں کا حوالہ دے کر ان کے بارے میں بتا کر اپنے حبیب کو تسلی دیا کرتے تھے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے، بلا شبہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ہی کو غلبہ عطا فرمائے گا، آپ کو اپنی نصرت و تائید سے سرفراز فرمائے گا، آپ کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے گا اور انہیں پست سے پست کر دے گا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب مبعوث کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ اپنی قوم میں 950 سال تک رہے، پھر طوفان کے بعد آپ 60 برس تک زندہ رہے، حتیٰ کہ دوبارہ پھر لوگوں کی کثرت ہو گئی اور وہ زمین میں پھیل گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو نجات دی، یعنی ان لوگوں کو جو حضرت نوح پر ایمان لے آئے تھے، جو حضرت نوح پر ایمان لے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور باقیوں کو غرق کر دیا۔ اور اس کی وہاں تفسیر سورۃ ہود میں بھی میں اس کی تفسیر بیان کر چکی ہوں، جو سننا چاہتی ہیں وہ سن سکتی ہیں، لہٰذا اس واسطے اس کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا، یعنی اس کشتی کو یا تو ہم نے بعینی ہی باقی رکھا، جیسا کہ امام قتادہ کا قول ہے کہ وہ کشتی اسلام کے ابتدائی دور تک کوہ جودی پر یعنی جودی پہاڑ پر موجود تھی، یا اس کے معنی یہ ہے کہ کشتی کی نوع کو ہم نے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے اور وہ انہیں مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے انہیں طوفان سے کس طرح نجات بخشی تھی۔